بجٹ میں کچھ اقدامات ایسے کیے گئے ہیں جس سے کوئی اچھا میسج نہیں گیا. مثال کے طور پہ پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے جو خرچے ہیں وہ بڑھائے گئے ہیں, ان میں اضافہ کیا گیا ہے. یہ خرچے جو ہیں ان کو کم کرنے کی ضرورت تھی. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں قوم کو کہ آپ جی بچت کریں اور آپ فضول خرچی نہ کریں, دوسری طرف آپ پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے خرچے جو ہیں ان میں اضافہ کر رہے ہیں, ان کے اخراجات میں آپ نے اضافہ کیا ہے. پھر کچھ عرصہ پہلے تک وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ جی سولر از دی نیم آف دی گیم, اور وہ کہہ رہے تھے جی کہ جو سولر انرجی ہے اس کے ذریعے پاکستان میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے. اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ سولر پینل کی طرف چلے گئے کیونکہ اس کی بہت سی وجوہات تھیں. ایک تو حکومت جو ہے وہ انکریج کر رہی تھی, دوسرے بجلی کی بہت لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, بجلی مہنگی ہو گئی تھی تو لوگ سولر کی طرف چلے گئے. لوگوں نے اپنے گھروں پہ سولر پینل لگانے شروع کر دیے. سولر پینلز کی وجہ سے جو کسان ہیں ان کو بھی کچھ فائدہ ہوا, عام آدمی کو بھی بہت فائدہ ہوا. لیکن اب حکومت نے اس بجٹ میں کیا کیا ہے کہ جو سولر پینلز ہیں ان کی امپورٹ پر 18% ڈیوٹی عائد کر دیا, جس سے کہ سولر پینل مہنگا ہو جائے گا. یہ اب کیوں کیا گیا ہے؟ یہ کوئی مانے یا نہ مانے, یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ حکومت نے یہ دیکھا کہ یہ جو پبلک ہے یہ تو بڑی سمجھدار نکلی, یہ تو خود ہی بازار سے سولر پینل خریدتے ہیں, گھر کی چھت پہ لگاتے ہیں, اور جو ہم ان کو مہنگی بجلی فروخت کر رہے تھے یہ وہ بجلی نہیں خریدتے, اور انہوں نے اپنی بجلی کا انتظام خود ہی کر لیا ہے. تو یہ جو عوام کی خود انحصاری تھی یہ حکومت کو پسند نہیں آئی, تو ان کو دوبارہ سرکاری اداروں سے بجلی خریدنے پر مجبور کرنے کے لیے سولر پینل مہنگا کر دیا گیا. یہ اب آپ مانے یا نہ مانے اصل میں آپ نے یہی کیا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈسکوز ہیں یہ جو بجلی بناتے ہیں یہ بجلی عوام خریدیں, اور خریدیں بھی مہنگے ریٹ پر, اور اس لیے آپ نے سولر پینل مہنگے کر دیے ہیں. دوسرا جو آپ نے ایک بہت نیگیٹو کام کیا ہے کہ ایک ہی حلے میں جو ای کامرس ہے, یہ جو آن لائن بزنس ہوتا ہے, اس پر آپ نے 18% اس پر بھی ٹیکس عائد کر دیا ہے. اب اس میں بظاہر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو ہے وہ بڑے آئٹمز پر لگایا گیا ہے, لیکن اس کا اوورال امپیکٹ کیا آئے گا؟ میرا جو بنیادی اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کے جو ذہین نوجوان ہیں وہ آہستہ آہستہ یہ ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جا رہے تھے, ای کامرس کی طرف جا رہے تھے, اور سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے جو نوجوان ہیں انہوں نے اپنی جو روزگار ہے اس کا بندوبست خود کر لیا تھا. ہم نے بہت سے پاکستان میں ایسے تعلیمی ادارے دیکھے جہاں پر کہ ہم نے دیکھا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے چھوٹا موٹا ایک ڈیجیٹل بزنس شروع کر دیا, آن لائن بزنس شروع کر دیا, اور اس پر وہ اپنی پڑھائی کا خرچہ بھی نکال رہے ہیں اور اس سے ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. وہ جو اپنے والدین ہیں ان کا بوجھ بھی شیئر کر رہے ہیں. تو اب ایک ہی حلے میں ان سب پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اور کچھ پاکستان میں پبلک سیکٹر میں ایسے تعلیمی ادارے ہیں, اسلام آباد میں ایسے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر کہ اب سٹوڈنٹس کو انٹرپرینور بننے کی تربیت دی جاتی ہے. ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ڈگری میں انٹرسٹ نہ لیں, آپ انٹرپرینور بنیں, اور ڈگری ان کو اس وقت ملتی ہے جب وہ خود یہ آن لائن بزنس کے ذریعے اپنے آپ کو انٹرپرینور بنا لیتے ہیں. تو اب وہ جو سٹوڈنٹس ہیں جو کہ اپنی ایک تعلیم کے طریقہ کار کے تحت انٹرپرینور بننے کے لیے وہ ایک آن لائن بزنس کر رہے ہیں, تو ان پر بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے, اور اس سے ان کی حوصلہ شکنی ہوگی. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ای کامرس پر آپ نے ٹیکس لگایا ہے اس کا فائدہ کس کو پہنچانا چاہ رہے ہیں آپ؟ ریٹیلرز کو. اور ریٹیلرز کون ہیں؟ جو خود ٹیکس نہیں دیتے. اس پورے بجٹ میں جو پرچون فروش ہے, جن کو آپ چھوٹا تاجر طبقہ کہتے ہیں, وہ بظاہر تو چھوٹے تاجر ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں کی جو مارکیٹوں میں جو چھوٹی چھوٹی دکانوں والے لوگ ہیں وہ روزانہ لاکھوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں, اور ان کی جو ماہانہ آمدنی ہوتی ہے وہ کروڑوں روپے میں ہوتی ہے, لیکن ٹیکس وہ بالکل معمولی سا دیتے ہیں, اور ان کو آپ ریٹیلرز کہتے ہیں. ہماری کوئی ان سے ذاتی دشمنی تو نہیں ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر عالمی بینک جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ اپنا جو ٹیکس نیٹ ہے آپ اس میں ایکسپینشن کریں, تو اس ٹیکس نیٹ میں آپ ان ریٹیلرز کو بھی تو لے کے آئے نا, ان پر تو آپ ٹیکس نہیں لگاتے. جب بھی کوئی حکومت جو ہے, اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے,
وہ ان ریٹیلرز پر پرچون فروشوں پہ ٹیکس لگانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا راستہ روک دیا جاتا ہے. اور اس بجٹ میں تو ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آ رہا. تو لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ پہلے ہی کم ہے, اور اب اگر پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ ای کامرس کے ذریعے, ای بزنس کے ذریعے کو تھوڑا بہت اپنے روزگار کا بندوبست کر رہے تھے, تو ریٹیلرز کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ نے ان سٹوڈنٹس پر بھی اور ان نوجوانوں پر بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے. تو اس پر حکومت کو سوچنا چاہیے کہ جو بڑی کمپنیاں ہیں جو آن لائن بزنس کرتی ہیں آپ ان پر بے شک لگائیں ٹیکس, لیکن یہ جو سٹوڈنٹس ہیں اور نوجوان ہیں جو چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں ان پر تو ٹیکس نہیں لگانا چاہیے. اور یہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے ریٹیلرز کو فائدہ پہنچانے کے لیے, یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا ثبوت میرے پاس وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کی تقریر ہے جو انہوں نے قومی اسمبلی میں پڑھی ہے اور میرے سامنے پڑھی ہے. اور اس تقریر کا جو دوسرا حصہ ہے, اس کا جو پیج 40 ہے, اس میں وہ خود بتا رہے ہیں کہ آن لائن کاروبار اور ڈیجیٹل مارکیٹ پلیسز کی تیزی سے ترقی کی وجہ سے اشیاء کی قیمتوں میں ایسا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے جس سے دستاویزی کاروبار کرنے والے ریٹیلرز کو نقصان ہو رہا ہے, اور ای کامرس پلیٹ فارمز اور کوریئر سروس مہیا کرنے والے ڈیجیٹل طور پر منگوائی جانے والی اشیاء اور خدمات پہنچانے پر ٹیکس کاٹیں گے. اس اقدام سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے گا کہ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی ڈیجیٹل معیشت محصولات میں اپنا حصہ شامل کرے. وہ آلریڈی محصولات میں حصہ تو شامل کر رہے ہیں وہ, لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ کم از کم سٹوڈنٹس کو اور جو نوجوان طبقہ ہے جو چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں آپ ان پر تو اتنا 18% ٹیکس تو نہ لگائیں آپ. اور جن ریٹیلرز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے مقابلے پہ آپ نے یہ ٹیکس لگایا, وہ خود کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ کیا وہ 18% ٹیکس دیتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دیتے. تو لگتا یہ ہے کہ ایک طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو نوجوان ہیں, جو سٹوڈنٹس ہیں, ان پر بوجھ ڈال دیا گیا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک بہت امیر طبقہ ہے پاکستان میں جس کو کہتے ہیں پراپرٹی بزنس سے وابستہ لوگ ہیں, جن کو اب پاکستان میں پراپرٹی ٹائکونز کی بھرمار ہو گئی ہے, ہاؤسنگ سکیموں کی بھرمار ہو گئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں. تو یہ جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں یہ کوئی انڈسٹری تو نہیں نہ لگا رہے, یہ روزگار کے مواقع تو پیدا نہیں کر رہے. یہ تو زمین خریدتے ہیں اور پھر اس کو بیچ دیتے ہیں, ہاؤسنگ سکیم بناتے ہیں, اس میں پھر وہ اس کو بیچ دیتے ہیں, اس میں وہ مکان بناتے ہیں, فلیٹ بناتے ہیں, اپارٹمنٹ بناتے ہیں. تو یہ جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے یہ اس بزنس کو ریلیف دیا گیا ہے, ان کو اس نئے بجٹ میں ریلیف دیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے. اگر آپ نے ای کامرس پہ 18% ٹیکس لگا دیا, اگر آپ نے سولر پینل پر 18% ٹیکس لگا کے عام آدمی جو ہے اس پر بوجھ میں اضافہ کیا ہے, تو یہ ریئل اسٹیٹ بزنس کرنے والے لوگ ہیں جو آلریڈی اتنے امیر لوگ ہیں, تو ان کو آپ نے اتنی ریلیف کیوں دیا ہے؟ تو اس پورے بجٹ کا جو اوورال امپیکٹ ہے وہ عام آدمی کے لیے نیگیٹو ہے. پٹرول کو مہنگا کر دیا, اس سے جو اضافہ ہوگا مہنگائی میں اس کا اثر بھی عام آدمی پہ پڑے گا. جب پٹرول سستا ہوتا ہے تو مہنگائی میں کمی نہیں ہوتی, اور جب پٹرول تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ اس کو مہنگی کر دی جاتی ہے. تو ان شارٹ میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو بجٹ ہے اس کو اگر آپ اس کو ڈیفائن کریں کہ یہ کیا ہے بجٹ, تو یہ ایک اینٹی ڈیجیٹل بجٹ ہے. اینٹی ڈیجیٹل بجٹ ہے اس لیے کہ آپ نے ای کامرس پر جو ٹیکس عائد کیا ہے اس ٹیکس سے پاکستان میں جو ای بزنس ہے اور جو ڈیجیٹل اکانومی کی جو پروموشن ہے وہ رک جائے گی. اور اس وقت جب کہ پاکستان میں آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ای کامرس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے, آپ نے اس پہ ٹیکس لگا کے تو ریٹیلرز جو ہیں, پرچون فروش ہیں جو خود ٹیکس نہیں دیتے, آپ نے ان کو فائدہ پہنچایا. تو یہ کم از کم جو سٹوڈنٹس ہیں اور جو نوجوان طبقہ ہے جو چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں, کم از کم حکومت کو چاہیے کہ ان کو ریلیف دے. یہ جو بجٹ ہے لگتا نہیں کہ اس بجٹ میں جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کیا جائے گا, اور آپ نے منی بجٹ لانا ہی لانا ہے. تو منی بجٹ اگر آپ نے لانا ہی ہے تو اس میں کم از کم جو پاکستان کے جو سٹوڈنٹس ہیں اور جو نوجوان طبقہ جو یہ آن لائن بزنس کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ آپ ریلیف دیں. نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اور ڈیجیٹل اکانومی کے دور میں جو ای بزنس ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, نہ کہ اس پر آپ اتنا بھاری ٹیکس لگائیں اور کس کو فائدہ پہنچائیں؟ ریٹیلرز کو, پرچون فروشوں کو.